تو اہم اہم چیزوں پر بات کریں گے. سب سے پہلی بات کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں آئے روز، چلو دہشت گردی کی وجہ سے تو مر ہی رہے تھے، یہ جو معصوم لوگ پولیس دہشت گرد سمجھ کے مار رہی ہے تو یہ کیا دکھ ہے بھائی. اب عام عوام کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہر طرف سے بس مار کھانا ہی کا مقدر ہے. یہاں تو بڑی بات کر رہے ہیں، ایک ایس ایچ او سے تو دور کی بات ہے کہ کوئی عام آدمی بول رہے، ایک معمولی سا سپاہی ہو نا، معمولی سا سپاہی، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو عام آدمی تو کیا ایک اثر و رسوخ والے کا جینا محال ہو جاتا ہے. لیکن جو عام بیچارہ معمولی آدمی ہوتا ہے تو اس کو پھنسانے کے لیے کبھی ناجائز ایف آئی آر میں نام ہے، کبھی کس طریقے سے غیر ضروری سرچ آپریشن، یہ وہ مطلب ہر کچھ کیا نہیں ہوتا. ہمارے دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، آئے روز آ کے لوگ مر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا. وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ دوست دشمن کی پہچان مشکل ہے، وہاں میرے اور آپ کے جیسا عام آدمی کیا کہے. اور آئی قابلی گاڑیوں کی بات، انہوں نے کہا کہ سر یہ قابلی گاڑیوں پر تو وہ ہے، وہ لڑکا بھی اس چیز سے بھاگا کہ لاکھوں کی گاڑی پتہ نہیں اپنی تھی یا کسی سے لی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر ہم وہ دیکھ رہے ہیں قابلی گاڑی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ سر یہ قابلی گاڑی صرف عام آدمی تو نہیں چلاتے نا، اکثر بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں قابلی وہ تو وردی والے چلاتے ہیں. یار ہمارے لیے بیچارہ اتنا، میں جب دیکھتا ہوں اتنا اسلحہ ہوتا ہے، اتنی بلٹ پروف جیکٹیں ہیں، ان کے وزن عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ کتنے کلوز ہوتے ہیں ایک ایک چیز کے، ٹھیک ہے. اور اس گرمی اور اس سردی میں یہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دل میں ان کے لیے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن جب کچھ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ایسے لوگ حقیقی قربانیاں بھی دے رہے ہیں تو وہ انسان اس سے بھی اجتناب برتنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے اہم، آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. ہم ایکسپوجر ہے تھوڑا بہت دنیا کے کچھ وہ دیکھنے کا، دنیا دیکھنے کا، تو اس میں ہم نے دیکھا ہمیں کوئی پولیس، ہمیں کوئی نئی فوجی ایف سی دیکھنے کو ملی. سارا سیف سٹی پروجیکٹ ٹائپ کا، کیمروں پر ساری سیکیورٹی تھی، کیمرہ کو نہ نیند آتی ہے نہ کچھ، وہ تو ہر لمحہ وہ کرتا ہے. تو کتنا ہماری انفارچونیٹلی کتنا پیسہ یار یہ سیف سٹی کے نام پہ آیا. کیا ہر چیز میں ہم نے جو ہے نا کمائیاں ہی کرنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. کل بالآخر ڈی آئی جی کوئٹہ لیفٹیننٹ ریٹائر عمران شوکت صاحب، ایس ایس پی آپریشن آصف خٹک صاحب جو کیپٹن ریٹائر ہیں، اور ایس ایس پی ایس سی آئی ڈبلیو جو تھے، انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور کوئٹہ میں آئے روز کی جو صورتحال تھی اور پولیس پر جو سوالات اٹھ رہے تھے اس پر انہوں نے ان سے سوالات بھی ہوئے. تو اہم اہم چیزوں پر بات کریں گے. سب سے پہلی بات کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں آئے روز، چلو دہشت گردی کی وجہ سے تو مر ہی رہے تھے، یہ جو معصوم لوگ پولیس دہشت گرد سمجھ کے مار رہی ہے تو یہ کیا دکھ ہے بھائی. اب عام عوام کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہر طرف سے بس مار کھانا ہی ان کا مقدر ہے اور مر جانا ہی ان کا مقدر ہے. دو تین اہم وہ ہوئی. ڈی آئی جی صاحب جو ہے نا باتیں بہت کمال کی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو عوام چاہتی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے جب ان کی جو پرفارمنس ہوگی وہ عوامی ہوگی. ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بلوچستان کے معروضی حالات بہت ٹف ہیں، لہٰذا اس ٹیم کو ٹائم دینا چاہیے، لیکن میں نے کہا نہیں کہ یہی ٹیم تھی کہ باقی تو عام لوگوں کو تو وہ ہوا، ہم خود اس میں لاپتہ ہوئے اور سہولت کار یہی پولیس تھی زیادہ تر. تو کل انہوں نے باتیں کی، بہت اچھی کچھ باتیں تھیں جو عوام یہی کہتی ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر پولیس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عوام کو تنگ کرے. عوام اور اداروں میں اگر پولیس میں مطلب کوئی گیپ ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے اور ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں کچھ آٹے میں نمک کے برابر کالی بھیڑیں ہیں تو ہم ان کو بھی کٹہرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف 2 ایف آئی آرز کی ہیں. پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک یہ جو لڑکا مارا گیا سفیر باجوہ، اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے. ایگل اسکواڈ والوں نے پیسے لیے، اسٹوڈنٹ تھے بیچارے، ان سے پیسے لیے، ان کو ڈرایا دھمکایا اور کیا کہا کہ بھائی ناجائز کیس بنائیں گے وغیرہ.
ان کو تھانے لے جانا ہی ایک عام آدمی بیچارے کے لیے نہ درد سر ہوتا ہے، تو کم سے کم بھی اس کو 20-30 ہزار، ویسے عام آدمی اگر ایک دفعہ تھانے لے گئے 20-30 ہزار کی دہاڑی نہیں لگائیں گے تو یہ جو ایس ایچ اوز بیٹھے ہیں نان ٹیکنیکل لوگ، اس میں کتنے ہیں جنہوں نے پراپر کورس کیا ہوئے اس کے بعد یہ ایس ایچ او لگے ہیں، لیکن نہیں، مبینہ طور پہ اکثریت دہاڑی دار ہے. تو پھر وہی ہے، کوئی چھوٹا موٹا بیچارہ کوئی سادہ لوہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ایسی چیزوں سے ویسے ہی دور ہے، تھانہ لے جانا ہی اس کو جو ہے نا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. پھر بھائی کو یا والد کو کال کی، کون آتا ہے بیچارہ ان لوگوں کے خلاف کمپلینٹ کرنے. یہاں تو بڑی بات کر رہے ہیں، ایک ایس ایچ او سے تو دور کی بات ہے کہ کوئی عام آدمی بول لے، ایک معمولی سا سپاہی ہو نا، معمولی سا سپاہی، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو عام آدمی تو کیا ایک اثر و رسوخ والے کا جینا محال ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں جہاں جو زیادہ اثر و رسوخ والے ان کے لیے پھر ہر ادارہ پیش ہوتا ہے، لیکن جو عام بیچارہ معمولی آدمی ہوتا ہے تو اس کو پھنسانے کے لیے کبھی ناجائز ایف آئی آر میں نام ہے، کبھی کس طریقے سے غیر ضروری سرچ آپریشن، یہ وہ، مطلب ہر کچھ کیا نہیں ہوتا. ہم تو وہی بات کرتے ہیں کہ جس طرح کھل کے باتیں ہوئی ہیں تو پھر ہم کھل کے ہی مدعا رکھیں نا، تاکہ ڈی آئی جی صاحب کو ہر چیز پھر پتہ ہو کہ کیا کیا یہاں پہ ہوتا ہے. تو شکر ہے انہوں نے کہا کہ ایس پی سٹی کو یہ انکوائری دی گئی تھی، انہوں نے لڑکوں نے کوئی کمپلینٹ درج کی، یا جو گشت والی پولیس تھی ان کے علم میں یہ بات آئی تو یہ کچھ ہو گیا. اور ایس پی صاحب جو تھے سٹی والے، ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے ایگل والوں کو مورد الزام بھی ٹھہرایا. پہلے ایگل اسکواڈ ایسے نہیں تھا کہ ہر ایس ایچ او کے انڈر تھا، پہلے باقاعدہ بھائی ایک ایس پی لیول کا یا ایس پی لیول کا بندہ ہوتا تھا، وہی مانیٹر کرتا تھا، چیزیں تھیں باقاعدہ. ایک وہ کیا کہتے ہیں آپ، ایک اچھی شہرت والے آدمی کو لگاتے تھے تو پیچھے نیٹ ورک آپ کا ٹھیک چلتا. جس طرح ایس سی آئی ڈبلیو میں ایک دو لوگ ایسے اچھے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سسٹم اچھے طریقے سے چل رہا ہے. ادھر بھی آپ وہ تبدیلیاں لاؤ گے، دہاڑی دار ایس ایچ اوز لاؤ گے، دہاڑی دار وہ کرو گے تو پھر رہی صحیح پرفارمنس بھی ختم ہو جانی ہے. تو خیر آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے نا آٹے کی بہت بڑی مقدار کالی بھیڑوں میں ہو چکی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پولیس ہو، سب سے پہلے تو میں صحافت کی بات کرتا ہوں کہ اس میں آٹے میں نمک کے برابر حقیقی صحافی ہیں، باقی کالی بھیڑیں ہیں. یہی ہر ڈپارٹمنٹ کا حال ہے. تباہی و بربادی ایسے تو نہیں آتی ہے. ایک سوشیالوجسٹ تھا، وہ ایک بات کرتا تھا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، یہ ہمارے جسم میں آرگنز کی مانند ہے. اگر ایک یہ نیل بھی ہے، اس میں درد ہوتا ہے، پورا جسم متاثر ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، پورا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام آپ کا. اسی طرح کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کی سستی کی وجہ سے، صرف وہ ادارہ اپنے ڈومین میں تو خرابی کر ہی رہا ہوتا ہے، پورے ادارے میں تباہی پھیلا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہر ایک ادارے کی بات ہے. لیکن پولیس سے کیونکہ روز مرا کے وہ ان کے ساتھ ہیں، چیزیں دیکھ یہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح صحافی ہر چیز میرٹ پہ رپورٹ کرے تو شاید مسئلہ ہی حل ہوں، لیکن نہیں. ہمارے تو ادارے میں ہمارا تو ہر آرگن ہی خراب ہو چکا ہے. تو پھر اس کی جہاں ہر آرگن خراب ہوگا، جس طرح ایک آدمی وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، ہماری سوری ٹو سے حالت وہی ہے. ہمارے دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، آئے روز آ کے لوگ مر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا. وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ دوست دشمن کی پہچان مشکل ہے. وہاں میرے اور آپ کے جیسا عام آدمی کیا کہے، جو گو کہ ایک حقیقت ہے. کوئی نہیں پتہ چلا کہ یار یہ جو ساتھ والا شخص ہے یہ ایک عام سٹیزن ہے یا کسی کے پے رول پہ ہے یا عسکریت پسندوں کا کوئی بندہ ہے. فیکٹ ہے یہ بات. اس کے ساتھ جو بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم نے کی ہے. جب انہوں نے کہا کہ بڑی قیادت اگر ہم 2 نمبری نہیں کر رہے ہیں یا وصولی بھائی نہیں بنے ہوئے تو ماتحت قوم کیوں بنا ہوا ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ڈی آئی جی صاحب نے کہی. تو ڈی آئی جی صاحب کو میں کہوں گا کہ چھوٹی موٹی کرمنالوجی ہم نے بھی پڑھی ہے، چھوٹی موٹی تحقیقاتی صحافت کے طالب علم ہم بھی ہیں. یہ بات آپ کی فیکٹ ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے تو نیچے والے کیوں کر رہے ہیں، اور ایف آئی آر ہوئی ہے. لیکن کرپشن کا جو وہ ہے وہ ایسے آتا ہے، ایسے نہیں جاتا. بے شک آپ نہیں ہوں گے یا آپ کے ایس ایس پی نہ ہوں
لیکن آپ کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے نیچے والے لوگ یہ کر رہے ہیں. تو صرف یہ چند سپاہی یا ایگل اسکواڈ تک چیز محدود نہیں ہے. پہلے ایگل اسکواڈ والوں کو میں نے کہا نہیں کہ آرمی کی سربراہی میں ٹرینڈ کیا گیا کہ یہ دہشت گردی کو ٹیکل کریں گے, اسٹریٹ کرائم کو ٹیکل کریں گے. ان کو باقاعدہ ہیوی بائکس دی گئیں کہ گاڑیوں پر نکلنا مشکل ہے پہلے. اور ان سے بھی یہ ایگل اسکواڈ والوں کی کہ یہ ایگل اسکواڈ تو درد سر بنا ہوا ہے کہ یہ آئے گا یہ چیزیں کرے گا, لیکن یہ عوام کے لیے درد سر ہے. 2-3 باتیں اس نے کی کہ آپ 15 پہ شکایت کریں. پہلی بات ہے 15 والے اٹھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے پیٹی بھائیوں کے خلاف جایا جائے. ہاں ڈائریکٹ کمپلینٹ کریں, اگر آپ نے دینی ہے تو پھر آپ ہر اس پہ جائیں, پریکٹیکلی آن لائن بھی دیں ویسے بھی دیں. مشکلاتیں ضرور آئیں گی, لیکن اگر آپ نے جانا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور آپ نے اس کا ازالہ کرنا ہے, تلافی کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ہر مقام تک جانا ہوگا. پھر خطرات تو آئیں گے, سسٹم ہی ایسا ہے. ایک میں نے کہا نہیں, ایک سپاہی نہیں چاہے گا کہ اس کے خلاف جایا جائے. اگر پراپر چیزیں ہوں تو شاید اس کی نوکری تک جائے, جو کہ جانی چاہیے. جو ظلم زیادتی کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا 15 پہ کال کی جائے. انہوں نے کہا کہ میرا ڈی آئی جی آفس کا کمپلینٹ وہ ہے, آئی جی پولیس صاحب کا اپنا کمپلینٹ وہ ہے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں وہ نمبر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ وہاں کریں. لیکن میں نے کہا نہیں کہ کریں تو صحیح, سسٹم تو ایسے کہہ رہے ہیں, یہ تو ہیں اچھی باتیں کہ میں اٹھایا گیا, بڑی بڑی قیادت شامل تھی. اب میرا تو ارادہ تھا میں ان سب کی کم سے کم کوشش کروں, جان جاتی ہے جائے. ان کی پروموشنیں تو میں رکواؤں, اسلام آباد تک جاؤں. جو سی ایس ایس آفیسر انوالو ہے اس کے خلاف فیڈرل میں جاؤں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کروں, جو صوبائی ہے اس کا یہاں پہ جاؤں. لیکن پھر درمیان میں 1-2 ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے. تو پولیس کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہوگا. پولیس اپنے اس میں بہت نکل رہی ہے, پولیس کی لیمٹس میں نہیں دیکھ رہا ہوں. سوری ٹو سے یہ بات ڈی آئی جی صاحب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ میرا ہی کیس اٹھاؤ. یہ جس کو ابھی آپ نے سیکیورٹی سے جو ہے نا بالکل آپریشن دے دیا ہے, یہ جب ایس سی آئی ڈبلیو میں ایس ایس پی تھا اس نے کیا کیا, ابھی تو پورا کوئٹہ والے کیا ہے. تو کسی سے نہیں بنے گی تو یہ اس کو دہشت گرد بنا کے ٹریٹ کرائیں گے. اگر وہ نہیں ملے گا اس کی فیملی اٹھائی جائے گی. تو یہ دیکھنا ہوگا. باتیں تو بہت اچھی کی ہیں آپ نے, لیکن آپ کے نیچے ٹیم سوری ٹو سے ان میں بہت فالٹ ہے. پھر ایک اور بات آئی کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ سمگلنگ ڈومین نہیں ہے پولیس کی, ان کو کیا تکلیف ہے یہ جو پولیس بار بار جاتی ہے, یہ کسٹم پیڈ گاڑی ہے یا نہیں ہے, یا یہ پیٹرول لے کے آ رہا ہے روکا ہوا ہے دہاڑی لگانے کے چکر میں. تو اب وزیر اعلیٰ صاحب نے تو کہا کہ یہ ہے, وہ شاید اور اداروں کو یہ کہہ نہیں سکتے تھے, پولیس کو اس نے کہہ دیا. لیکن وہ دہشت گردی کی ڈومین میں آ کے ہر ایک کو وہ کر لیتے ہیں. اب میں نے کہا نہیں, اسے پتہ ہے کہ یار ابھی 3,000-5,000 دوں جان چھوٹے گی, تھانے جاؤں گا تو 50 دینا پڑے گا. ہمارے تھانوں کی کیا سرویلنس رکھی گئی ہے. ہم لگائیں اسپیشل برانچ کو, دوسروں کو, ایک ٹیم کو, ایک جگہ نہیں مسلسل, کہ وہ چیک کریں, کہ وہ دیکھیں کہ ان تھانوں میں کسی کو زبردستی تو نہیں وہ ہوا, کیمرے لگائے جائیں, ان آؤٹ دیکھیں, ایس ایچ او باقی تمام کمروں میں چیزیں ہوں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہاں کہاں ہوتا ہے. ہمارا سسٹم انفارچونیٹلی بہت گڑبڑ ہے, صرف یہاں نہیں پورے پاکستان میں, لیکن یہاں تو سچویشن ہی بہت ٹف ہے نا. اور آئی قابلی گاڑیوں کی بات. انہوں نے کہا کہ سر یہ قابلی گاڑیوں پر تو وہ ہے, وہ لڑکا بھی اس چیز سے بھاگا کہ لاکھوں کی گاڑی پتہ نہیں اپنی تھی یا کسی سے لی ہوئی, یہ پولیس والے لے جائیں گے تو کہاں سے وہ بھرتا پھرے گا, یا گھر والوں سے کیا سنتا پھرے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر ہم وہ دیکھ رہے ہیں قابلی گاڑی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ سر یہ قابلی گاڑی صرف عام آدمی تو نہیں چلاتے نا, اکثر بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں قابلی وہ تو وردی والے چلاتے ہیں, وہ تو زوراور لوگ بھی چلاتے ہیں, وہ تو منسٹروں کے پاس ہیں, سیاستدانوں کے پاس ہیں. یہ صرف عام آدمی کو پکڑا جائے گا. یہاں پہ آپ لوگوں کا زور چلتا ہے, کہتے ہیں ہم دیکھیں گے یہ وہ سوال گول مول ہو گیا. اگر میں اپنی پرسنل ڈومین کی بات کروں تو ٹھیک ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑی نہ وزیر اعلیٰ کو حق ہے اگر اس کے اسکواڈ میں کوئی بلٹ پروف چل رہی ہے, نہ مجھے حق ہے, نہ ڈی آئی جی کو حق ہے, نہ کسی ایس ایچ او کو حق ہے, نہ کسی انٹیلیجنس والے کو حق ہے کہ وہ چلائے.
کل جرم ہوتا ہے پھر ہر ایک اپنی وہ کرتا ہے. یہاں تو قابلی گاڑیاں چل رہی ہیں, یہاں تو یہ ہے وہ ہے. بھائی ٹھیک ہے, جو بھی چیز ہے رجسٹرڈ ہو, کم سے کم بندے تک پہنچا جو جاتا ہے. نان رجسٹرڈ کے لیے آپ کہاں تک جاؤ گے؟ یا اگر آپ نے اس کو کسٹم پیڈ نہیں وہ کرنا, تو آپ کم سے کم رجسٹرڈ تو کریں, پتہ تو ہو کہ اس ڈومین میں ہے. پھر ان کی سرویلنس ہو, ان پر چیک اینڈ بیلنس ہو کہ آیا یہ اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں ایریگولیرٹیز میں یوز ہو رہی ہے. تو اس پر باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا سفیر باجوہ میں ہم نے ایس ایس پی سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کی سربراہی میں ہائی لیول کی انکوائری کرائی. اس میں وہ لوگ گلٹی قرار پائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی, وہ پولیس کی تحویل میں ہیں. تو اس نے کہا جس طرح صحافی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور کسی کو تنگ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. اور کہا کہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں, مرات ہیں, تو ہم وہ نہیں کریں گے جو جس سے عوام تنگ ہو. تو یہی تو عوام کہتی ہے کہ سرکار جب آپ ہو, ہر مرات ہیں, گاڑیاں آپ کے پاس ہیں, فیملی کی گاڑیاں آپ لوگوں کے پاس ہیں, ٹی اے ڈی اے ہیں, لاکھوں کی تنخواہیں ہیں, ٹھیک ہے, اتنی پریویلیجز ہیں, گھر ہیں بڑے بڑے, اتنا اسکواڈ ہے, پروٹوکول ہے, سب کچھ ان غریبوں کے پیسوں سے, جو یہ بیچارے ایک کے ماچس لیتے ہیں بھی اس پر وہ کرتے ہیں, 1 کلو چینی لیتے ہیں بھی آپ کو لوگوں کو ٹیکس دیتے ہیں, موبائل میں لوڈ کراتے بھی ہیں آپ لوگوں کو ٹیکس دیتے ہیں. تو اس میں پھر آخر میں انہی کو ذلیل کرنا ہے, انہی سے پھر بھتہ بھی لینا ہے. تو ڈی آئی جی نے اس حوالے سے تو کہا کہ بھائی نو کمپرومائز, خدا کرے یہ باتیں حقیقت ہوں, باتیں قول اور فعل میں تضاد نہ ہو, پھر حقیقی طور پر نظر بھی آنا چاہیے. اور انہوں نے کہا جو اچھا لوگ ہیں جن کی خدمات ہیں بلوچستان پولیس میں, ان کے لیے ہم ایوارڈ وہ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ میڈل ہے, کوئی قائد اعظم پولیس میڈل ہے, اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم وہ دینے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بات کی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز غلط نہیں ہوتی ہے, کوئی ایشوز ایسا نہیں ہوتا, اگر آپ کو پولیس روکتی ہے تو آپ رک جایا کریں. کہتا ہے حالات ایسی ہیں, آپ کے سامنے ہے صورتحال, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہیرا آف 3 سمیت مختلف خطرات ہیں. انہوں نے کہا کہ چند عرصے میں 120 سے زائد شاید یا 50 سے بھی زائد تھریٹ آئے ہیں. تو اس ڈومین میں پولیس نے کام کرنا ہے, تو اس کو نہیں پتا کہ کیا ہے. آپ رکو گے نہیں, بھگاؤ گے, تو وہ تو حیران ہوں گے کہ اس میں کون ہے. لیکن اس نے کہا پھر بھی اگر دہشت گرد بھی چلے جاتے ہیں, ایک بھی معصوم جاتا ہے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہی چیز ہم پولیس سے وہ کرتے ہیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج, یہ شک, یہ چیزیں کہ وہ ہو گئیں, اس آڑ میں ایک بھی معصوم مارا جائے, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہی اپروچ چاہتی ہے عوام. اب آئے ہیں, کم سے کم سنتے ہیں لوگوں کا تھوڑا سا کہ یہ لوگوں کو تو ایگل اسکواڈ کو تو دور سے ہی دیکھ کے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ آئے ہیں پھر بے عزت کرنے, ذلیل کرنے, لوٹنے. یہ تھا ایگل اسکواڈ جس کو اتنے شاہی انداز میں بنایا گیا تھا, جن کی خدمات بھی ہیں, بڑا کنٹرول بھی انہوں نے کیا تھا. لیکن وہ کیا ہے, ان کو کہتے ہیں کہ ایک دفتر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ کچھ دہاڑی دو, وہ آپ کو کرا دیتا ہے کہ ہاں بھائی اب ہر کوئی ایگل اسکواڈ میں جا رہا ہے, بس بائک پہ ہے, پھر رہے ہیں, دیکھ لیا, بس پکڑ لیا, تنگ کر لیا. اور جب کہا کہ ڈی آئی جی صاحب نے کہ آپ ان کی ویڈیوز بنایا کریں, شکایت بھی درج کریں, اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ویڈیوز بنائیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ادھر کوئی بیچارہ یہ کوشش کر رہا تھا, وہ اتنا ایگل والوں نے اسے مارا تھا, اتنا وہ خون تھا اس کے چہرے پر, نہیں چھوڑ رہے تھے. پھر ریکویسٹنگ کرتے, لوگ درمیان میں آتے, پھر الٹا اس کو یہاں سے جنا روڈ سے کسی تھانے میں لے گئے. کون ہمت کرے گا؟ وہ پھر کون ہے؟ کار سرکار میں مداخلت آ جاتی ہے. اس کی اتھارٹی کون دے گا؟ ڈی آئی جی صاحب. یہاں تو یہی ہے, کوئی موبائل ایسے لگائے, چماٹ مارنا, گالیاں دینا, تو ان کا جو ہے وتیرہ بن چکا ہے. کہاں ہیں اخلاقیات؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری 70% چیزیں خراب ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں. ان کو کچھ سائیکی پہ کام کریں, اخلاقیات پہ کام کریں. غیر ضروری تشدد جو یہ کرتے ہیں لوگوں پہ, یہ چیزیں نفرتیں بڑھاتی ہیں. تو لوگ جو ہے نا دور سے, ہونا کیا چاہیے, یہاں کوئی پولیس کا سپاہی ہو, آرمی کا ہو, ایف سی کا ہو, کسی بھی فورس کا ہو, انسان اسے دیکھ کے اس کے لیے دل میں قدر ہو,
کہ یار ہمارے لیے بیچارہ اتنا، میں جب دیکھتا ہوں اتنا اسلحہ ہوتا ہے، اتنی بلٹ پروف جیکٹیں ہیں، ان کے وزن عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ کتنے کلوز ہوتے ہیں ایک ایک چیز کے، ٹھیک ہے، اور اس گرمی اور اس سردی میں یہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دل میں ان کے لیے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن جب کچھ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ایسے لوگ حقیقی قربانیاں بھی دے رہے ہیں تو وہ انسان اس سے بھی اجتناب برتنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تلخ حقیقتیں ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں ہیں جن لوگوں کو ہمیں ہمارے لیے موسٹ ریسپیکٹڈ ہونا چاہیے، کیوں لوگ ان سے بھاگتے ہیں، کیوں لوگ ان سے خائف ہیں. حالات ہمارے، میں یہی کہتا ہوں کہ اس دفعہ بھی ہیرو آف 2 میں سب سے زیادہ قربانیاں کس کی تھی؟ یہی فرنٹ لائن پہ پولیس ہے آپ کی. لیکن پھر ہم نے کیا سبق سیکھا، ہم نے کیا وہ کیا عوام اور پولیس میں؟ وہ ہوا کہ کل کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو عوام سب سے پہلے آئے. اور آیا کہ ابھی ایک مہینے میں پچھلے میں 23 لوگ قتل ہوئے ہیں، یہ چند عرصے میں کوئٹہ میں، اور کہا کہ 21 آپسی دشمنیاں ہیں. ڈی آئی جی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے ایک اور انکشاف کیا کہ وہ بچپن میں بھی کوئٹہ میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا وہ تھے، آج صورتحال زیادہ ہے یہ وہ. تو اس کا مطلب ہے ان کو قبائلی نظام سے بھی آگاہی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز بھی سمجھتے ہیں اور احساس بھی ہے. تو انہوں نے جب یہ بات کی کہ 21 لوگ آپسی دشمنیوں میں مارے گئے، لیکن ڈی آئی جی صاحب آپسی دشمنیوں میں مارے گئے ہیں، جو بھی ہوا ہے ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے. ایسا کچھ ہوا. انہوں نے ایک اور بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ حل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جب چلتی ہیں، چلو پولیس کے ساتھ تو چل ہی رہی ہیں نا، پولیس کے ساتھ تو چل رہی ہیں، ایف آئی آر بھی درج ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ تو جو کارروائی کرے وہ کہ بہت جلد کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسا ثانیہ نہ ہو. لیکن اس نے کہا کہ ٹرائبل سسٹم تو یہاں ہر وقت کہا جاتا ہے، ٹرائبل ذمہ داریاں کوئی نبھا رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے ابھی حاضر سروس اپنے ایس پی کے خلاف وہ کی کہ اس مبینہ طور پر اس کے بھائی نے الزام لگایا کہ میرے بیٹے کو مارا گیا، مجھ پر وہ ہوئی، میرے بھائی نے کیا. اب سگے بھائی ایک دوسرے کے وہ ہیں، لیکن کہتا ہے کہ اب اس میں تو جو خاندان والے ہیں یا علاقے کے معتبر لوگ ہیں وہ بیٹھے ان کا مسئلہ حل کریں تاکہ مزید لوگ تو جانوں سے نہ جائیں، مزید لوگ تو وہ نہ کریں. باقی یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، قانونی کارروائی ہے وہ چلتی رہتی ہے، اس کا بھی ایک حل نکلتا ہے. لیکن اس چیز کو اب پولیس تو اس لیول پہ نہیں جا سکتی نا. تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ بلوچستان میں جتنے بھی ڈسپیوٹ ہے نا، یہ آئے روز وہ ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں وہ سابقہ پولیس آفیسر تھے بیچارے، ان کی والدہ ایس ایچ او تھیں، تو ان کے بیٹے نے ابھی ایک بندے کو مارا. رشتہ دار تھے آپس میں، پہلے انہوں نے اس پہ فائرنگ کی ہوئی تھی، وہ بینہ طور پر اس کو گولیاں لگی، خدا نے رحم کیا کہ وہ لڑکا بچ آیا، لیکن وہ پھر تاپ میں تھا، وہی غصہ، وہی انتقام. کیونکہ جب جسٹس پراپر نہیں ملتا نا، یا اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، تو وہ چیز چلتی رہتی ہے. پھر اس زد میں آ کے اس نے اپنے جو تھے کہ رشتہ دار تھے فائرنگ کی، ایک بیچارہ جان کی بازی ہار گیا، دوسرا زخمی ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی زد میں آ گیا تھا. تو ان چیزوں کو اگر جلد وقت پہ حل کیا جائے، وقت پہ انصاف ہو، تو شاید یہ ایشوز نہ ہوں. اور یہ اس پر حقیقی طور پہ جو ابھی ضیاء لانگو اور ادھر سے یہ کیا کرتا ہے ایک لڑکا حسن نام تھا، کیا ان کا جو ایشوز آپس میں چلے تھے، تو ایک جرگہ اٹھا. کیا یہ جرگے ہمیشہ بڑے لوگوں کے لیے اٹھیں گے؟ غریب کے لیے بھی کوئی جرگے ہوں گے، غریب کے لیے بھی کوئی آواز اٹھائے گا، غریب کے لیے بھی کوئی وفد ایکٹیو ہوگا؟ کیونکہ غریب بیچارہ دعاؤں کے علاوہ تو کچھ نہیں دے سکتا نا. اس کے لیے پھر نہ ہم بولتے ہیں، نہ یہ وفد اٹھتا ہے، نہ یہ قبائلی سردار اٹھتے ہیں، نہ قبائلی معتبرین اٹھتے ہیں، پھر وہ مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ابھی یہی ہے کہ یہ اگر 23 لوگ میں 21 بھی گئے ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بری ذمہ ہوا جائے، جو بھی ہے وہ ہو گیا ہے. میر شفیق الرحمان مہنگل صاحب، سردار اختر جان مہنگل صاحب، کتنی وہ چلی اس زد میں، کتنے معصوم لوگ آ کے مارے گئے. اکثر راہگیر ہوتے تھے بیچارہ، کوئی وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا، کتنے یہ کوئی کتنی دفعہ ہم اس چیز کو رپورٹ کر رہے تھے، چپ تھے، پولیس سے اس کی بتنے نہیں. ایف سی آئی گھنٹوں کے اندر گھنٹوں بھی بڑی بات میں کر رہا ہوں، کیسے ادھر ڈسپرس کر دیے. وہ جو روڈ بند تھا، سب کچھ تھا، حل ہو گیا نا مسئلہ. تو ریاست ایکٹیو ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے.
ریاست بن کے کام کرے. دو فریقوں کو یہ نہ کہے کہ یہ ریاست سے اوپر ہے. کوئی بھی ہو, میں ہوں, کل میری کسی سے وہ ہوتی ہے. ریاست کی طرح میں غلط کرتا ہوں, سب سے قانون آئین کے مطابق میرے خلاف ایکشن لیا جائے, مجھے پھانسی تک لے جایا جائے اگر میرا اس قسم کا وہ ہے. لیکن ریاست یہ نہ ہو کہ یہاں ڈبل چارج والے جو ہے نا ریاست کو کوئی ریلیز کر دیں یا کچھ کریں تو وہ جو ہے نا مجھے دہشت گرد بنا کے. وجہ کیا ہوگی ہماری؟ ہم میکسیمم یہی ریگولیرٹیز بیان کرتے ہیں نا, 2 نمبریاں بیان کرتے ہیں, کرپشن بیان کرتے ہیں, ظلم زیادتی بیان کرتے ہیں, عام عوام کا دکھ درد تکلیف بیان کرتے ہیں. تو اس سے تکلیف ہوتی ہے مافیاز کو, پھر وہ مافیاز انہی اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ڈی آئی جی صاحب ہوپ سو یہ سلسلہ جو ہے اس کو مزید ایکٹیو رکھیں گے. اور جو تلخ انہوں نے ایک اور یہ جو تھی موٹر سائیکل والی, وہ بات ان کی میرے دل کو لگی. تو اس نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے نا یہ آرگنائز وے میں ہوتا ہے, اسپیشلائزڈ کرائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آ گئے موبائل سنیچنگ ہے, موٹر سائیکل سنیچنگ ہے. اس نے کہا کہ یار موٹر سائیکل کون یوز کرتا ہے؟ غریب آدمی یوز کرتا ہے. بچوں کو اسکول لے کے جانا, اپنی ڈیوٹی پہ جانا, کوئی چھوٹا موٹا وہ کرنا, پہنچانا, یہ تو ہے ہی غریب کی سواری نا, غریب کی سواری ہے موٹر سائیکل. تو کہتا ہے کہ ہمیں احساس ہے اکثر نے اقساط پہ لی ہوتی ہے, تو کہتا ہے اس پر ہمیں ایک اسپیشلائز یونٹ بنا رہے ہیں اسٹریٹ کرائم سے ریلیٹڈ, جو اسپیشلی جو یہ سنیچنگ ہے, یہ موٹر سائیکل کی ہے یا موبائل کی ہے, جو بھی اس قسم کی ہوتی ہے, وہ پھر ان سے انٹیروگیشن بھی اسی طریقے سے کرے گا. اسپیشلائز یونٹ ہوگا, ان کو ٹیکنیکلی, کیونکہ یہ آتے ہیں تو منٹوں میں کام کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں, تو اسی انداز میں ٹیکل بھی ان کو اسی انداز میں کیا جائے گا. ہوپ سو کہ جلدی یہ یونٹ ان کا فنکشنل ہوگا, کام کرے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے پہلے پکڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم انٹیروگیشن کر رہے ہیں. درمیان میں انہوں نے ایک پالیسی لائی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چور تھے ان کو شوٹ کیا جا رہا تھا, مطلب ان کی ٹانگوں وغیرہ میں, تاکہ یہ معذور ہو جائے یا کچھ ہو جائے, نیکسٹ ٹائم یہ وہ نہ کرے. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ چیز ایک حوالے سے اپنی سوچ کے مطابق تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ مخالف بندہ اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرے گا, کہ وہ کہے گا کہ ہاں یہ کر رہے ہیں, اگلے بندے کی انٹینشن نہیں ہے, تو وہ اس زد میں آ کے اس کو بھی کر دے گا. بڑوں کو کیا پتا ہے کہ یہ بندہ عام تھا یا چور تھا یا کیا تھا, تو وہ 2 کام صحیح کرے گا, 8 کام وہ پیسوں کے لیے کرے گا. تو یہ بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. اپنا اسپیشلائز یونٹ ایکٹیو کرنا ہوگا. سب سے اہم, آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے, ہم ایکسپوجر ہے تھوڑا بہت دنیا کے کچھ وہ دیکھنے کا, دنیا دیکھنے کا, تو اس میں ہم نے دیکھا ہمیں کوئی پولیس, ہمیں کوئی نہیں فوجی ایف سی دیکھنے کو ملی. سارا سیف سٹی پروجیکٹ ٹائپ کا, کیمروں پر ساری سیکیورٹی تھی. پہلے تو کتا سمجھا جاتا تھا نا سب سے زیادہ آپ کو سیفٹی کے لیے, پھر بھی کتے کو کوئی کھلا دے اپنی طرف لے جائے یا اس کو نیند آ جائے یا کچھ ہو جائے, کیمرہ کو نہ نیند آتی ہے نہ کچھ, وہ تو ہر لمحہ وہ کرتا ہے. تو کتنا ہماری انفارچونیٹلی کتنا پیسہ یار یہ سیف سٹی کے نام پہ آیا. کیا ہر چیز میں ہم نے جو ہے نا کمائیاں ہی کرنی ہے اور پروجیکٹ خراب کرنے ہیں. اب یہ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمیں تباہ و برباد کرتی ہیں. اگر ہمارے کیمرے صحیح کام کر رہے ہوں, ٹیم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ادارے ادھر, سرویلنس اچھی ہو, حالات ٹھیک ہوں گے. ابھی کہہ رہے تھے کہ چند دنوں میں 8 ڈسٹرکٹ میں کر رہیں گے, ہر جگہ کرو, لیکن فنکشنل ہوں, وہ کمائیوں کا ذریعہ نہ ہوں. آج تک یہ اتنے سالوں سے کام چل رہا ہے, یہ پورا ہی نہیں ہو رہا, اور اس کی جو ایلوکیشن تھی اور آج پیسہ کہاں گیا ہوا ہے. تو ہوپ سو اس پر ہمارے سیکیورٹی ادارے زیادہ فوکس کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, بالکل اچھا ہے. جو پولیس والا بیچارہ یا کوئی بھی ادارے کا اس ٹائم خدمات, جس طرح میں نے کہا, اتنے وزن کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے, کہیں کھڑا ہوتا ہے, سلام ہے اس کو. جو ایمانداری کے ساتھ وہ کسی بھی لیول پہ بیٹھ کے وہ افسر بیٹھا ہوا ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کو سلام ہے, اس کے لیے ہر دعا میں اس کا ذکر ہے. لیکن جو وہاں بیٹھ کے اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں, وہ پیسہ کما رہے ہیں لیکن عزت نہیں مل رہی. اور ایسی کمائی کسی معصوم مظلوم مجبور سے کمائی کرنا, اسٹوڈنٹ بیچارے سے کمائی کرنا, وہ نہیں رکھتی, وہ نہیں لگتی, وہ اس کا آپ نے ازالہ دینا ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اپنے اوپر وہ پیسہ, وہ حرام کا پیسہ نہ خرچ کرو جس سے نکلنا ہے.
آپ کے کسی اپنے کے مرنے کی صورت میں، اپنے کی کسی شدید موذی مرض کے مبتلا ہونے کی صورت میں، خود پر کسی اور قسم کی مصیبت کے آنے کی صورت میں، سب سے اہم چیز عزت. کیا آپ کی بدنامی ہو جائے، اس سے بڑھ کے آپ کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو ہوپ سو کہ ڈی آئی جی صاحب اس سلسلے کو مزید آگے وہ کریں گے. اور یہ جو بڑھ رہا ہے، انہوں نے ایک اور بات بھی کی. تو یہ ہوتا ہے کہ کئی انسان جب سنتا ہے نا تو تھوڑی بہت چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ لاجیکل لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہوتا ہے. بلوچستان میں کرائمز اگینسٹ پرسن ہے، مطلب دنیا میں باقی بھی ہے لیکن کرائم اگینسٹ پرسن کی ریشو کم ہے. بلوچستان میں کرائم اگینسٹ پرسن کی بہت زیادہ ہے. تو ڈائنامکس مختلف ہیں، چیزیں مختلف ہیں، ٹیکل کرنے کا انداز مختلف ہے. اور ساتھ میں کہا کہ جب لوگوں کا قوت خرید جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں. یہ بات ہم کب سے کہہ رہے تھے. ایس پی محمد تھا، اس کا بھی ایک پوڈ کاسٹ تھا ابھی میرے خیال میں، ہب کو کنٹرول کرنا، علی حسن کو کنٹرول کرنا. اس نے بھی دیکھا یہ تو بہت تیز آدمی ہے، فوجی بیک گراؤنڈ ہے، تو آ گیا ایس ایس پی پیری آپریشن بھی رہا ہے، ابھی آیا ایس ایس پی ٹریفک. اچھا موو اس نے کیا. تو اس نے بھی ایک دفعہ بات کی کہ ہم جب لوگ پکڑتے ہیں تو وہ پہلے ایرانی پیٹرول ڈیزل آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کہیں نہ کہیں وہ ہیں. جب ہم سختیاں کرتے ہیں تو وہ موبائل سنیچنگ، بائک سنیچنگ، یہ وارداتیں خراب وہ ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں. تو بندہ کہاں جائے. اسی طرح ڈی آئی جی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ جب قوت خرید میں ابھی جنگ کی وجہ سے جو صورتحال مزید خراب ہوئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ریشو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ٹیکل کرنے کی، تو خدا کرے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ ہم نے یہ دو ایف آئی آریں کی، ایک امتحان تھا. وہ کہتا ہے انہوں نے پھر ایک چائنیز پروورب سنائی کہ ایک شخص کو پھانسی دو، 1,000,000 کو جو ہے نا پیغام جائے گا، سبق ملتا ہے. تو ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے کالی بھیڑوں کے لیے. جو زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، 15 پہ آپ نے کال کرنی ہے، آن لائن آپ نے وہ کرنا ہے، اور ویڈیو بنانی ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ ویڈیو بناتے ہو، آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے پولیس والا یا دوسرا سپاہی یا ایس ایچ او، وہ آپ کو مارتا بھی ہے تو اس چیز کو وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. ہر انسان کی ایک جان ہے، چمڑا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے. لیکن جیسے وہ ہو تو آپ یہ کہو کہ ہم غلط نہیں ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہوا ہے. پھر بھی آپ نے آنا ہے، کورٹ میں بھی آنا ہے، درج بھی کروانی ہے، ان کے خلاف کوشش کرنی ہے ایف آئی آر درج کروانے کی. اس تک جاؤ گے. اور یہ یاد رکھو، جو محافظ ہے، جو اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہے، اس کو عزت بھی دو. ذلت کا اختیار کسی کو نہیں ہے. جو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر رہا ہے، عزت آپ نے دینی ہے. غیر ضروری کسی کو وہ عزت نفس وہ نہیں کرنی. جو آدمی ٹھیک ہو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے، لیکن جو زیادتی کر رہا ہے اس زیادتی کے خلاف ہم، آپ اور سب نے، ڈی آئی جی یا جو اچھے افسران سسٹم میں ہیں، مل کے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.